الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے لائق، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز و دوستوں، ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ سیرت پر بیان ہوا، اس میں تھوڑی سی گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنا ضروری ہے اور اس کی تدبیریں کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی، اور پھر حضور کی صفت رحمت پر گفتگو ہوئی۔ حضور کی محبت کا پہلو ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے شفاعت کرنا، شفیع المذنبین بولتے ہیں، گناہ گاروں کے سفارش کرنے والے۔ اللہ کے نبی کو کل قیامت میں امت کی شفاعت کا بہت بڑا مقام دیا جائے گا، اور ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، آپ کی سفارش کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کا بڑا غم دیا گیا تھا، اپنے امتیوں کے لیے، قیامت تک کے امتیوں کے لیے آپ بہت تڑپتے تھے۔ اللہ نے آپ کی صفت کی تعریف فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اپنوں میں سے نبی آئے ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ بالمؤمنین لقد جاءکم رسول من عزیز علیہ ما عنتم۔ اس رسول کا مزاج کیا ہے کہ تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، تمہاری تکلیف کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، اور امتیوں کو ہر طرح سے نفع پہنچے اس کے بڑے حریص ہیں، کہ امت ترقی کرے، امت خیر سے رہے، امت عافیت سے رہے، دنیا میں پنپے، آخرت میں پنپے، امت پہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ حضور کا خاص رنگ تھا، اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان کر رہا ہے۔ جب ادھر سے ہمارے لیے اتنی اپنائیت ہے، اتنی فکر ہے، تو امتی کا کام کیا ہے کہ حضور سے محبت کرے۔ اور ہم کیا صلہ دے سکتے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ حضور کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تو کچھ صلہ نہیں دے سکتے، آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کی طرف سے حضور کو صلہ دیجیے۔ تو اسی کی ایک شکل ہے درود پڑھنا۔ درود شریف کیا ہے؟ حضور کے لیے امتی کی دعا ہے۔ اور ایک درود یہ بھی ملتا ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے آپ بدلہ دیجیے، ہم تو دے نہیں سکتے جس کے وہ اہل ہے۔ یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نبی۔ تو محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بہت غمگین رہتے تھے حضور امت کے لیے، بہت دعائیں کرتے تھے۔ حضور کی دعاؤں کی وجہ سے ہی امت پر بڑا عذاب نہ آنے کا فیصلہ ہو کر ہے۔ اس سے پہلے قوموں نے غلطی کی تو پوری قوموں کو صف ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے امت مسلمہ بڑے عذابوں سے بچی ہوئی ہے۔
اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آپسی لڑائی بھڑائی یہ غفلت دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ کی شکلیں ہیں، لیکن بڑے عذاب سے امت کو بچایا گیا۔ تو بہرحال حضور کی دعاؤں کا بڑا حصہ ہے ہماری خیر عافیت میں۔ اتنا غم تھا امت کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے پوچھا جہنم کے طبقات کتنے ہیں؟ جہنم بھی جنت بھی کئی طبقات ہیں، ایک کے اوپر ایک طبقہ۔ تو پورے بتایا کہ 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ سب سے نیچے آخری درجے کی جو جہنم ہے، سب سے زیادہ جس میں عذاب ہے، وہ سب سے آخری درجہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھا اس میں کون رہیں گے؟ تو فرمایا منافق رہیں گے، جو سب کچھ جان کر بھی کفر سے جڑے رہے، سب سے بڑے مجرم ہیں، اس لیے سب سے زیادہ سزا منافقوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد کے طبقے میں کون رہیں گے؟ تو فرمایا مشرک رہیں گے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو۔ تو اس طرح سے نیچے سے ایک ایک طبقہ اس کا عذاب بتایا اور اس میں کون رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا آخر میں کہ یہودی رہیں گے، اور اس سے اوپر والے درجے میں عیسائی رہیں گے، اہل کتاب۔ اب سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے، یعنی نسبتاً کم عذاب والا مگر بہت شدید عذاب ہے، وہ پہلا طبقہ تھا۔ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا اس میں کون رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے بتایا نہیں، لیکن بار بار پوچھنے پہ آخر میں مجبور ہو کے بتایا کہ اوپر کے طبقے میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگ رہیں گے۔ تو یہ سنتے ہی حضور پہ اتنا اثر ہوا، رونے لگ گئے، اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ بس سب سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، کمرے میں بند ہو گئے، سب سے ملنا جلنا بند، گھر والوں سے ملنا جلنا بند، بس روتے رہے غم کی شدت کی وجہ سے۔ نماز کا وقت آیا ظہر کا، نماز کے لیے نکلیے، نماز پڑھتے ہی پھر کمرے میں چلے گئے، پھر روتے رہے، پھر عصر تک ایسے ہی امت کے غم میں روتے رہے کہ میری امت جہنم میں جلے گی۔ پھر عصر کے لیے نماز کے لیے آئے، پھر تو یہی حضور کا حال 3 دن تک رہا کہ کھانا پینا نہیں، ہر چیز سے دل اڑ گیا، صرف نماز کی خاطر مسجد میں آتے تھے، پھر جو ہے امت کے غم میں روتے تھے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس طرح حضور کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضور کو اللہ نے اپنا پیار بنایا ہے، تو وہ پیار تھا جو اس انداز میں ظاہر ہو رہا تھا کہ امت کے گناہ گاروں کے لیے آپ روتے رہے ان کی فکر میں۔ آخر 3 دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور تسلی دی کہ اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے قیامت میں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنی محبت کا مظہر بنایا ہے اپنے حبیب کو، اور ان کو ذریعہ بنا کر اللہ ہماری مغفرت کرنے والے ہیں۔ قیامت میں بھی ہر اس جگہ پہ جہاں امت خطرے میں ہوگی اللہ کے نبی پہنچے ہوں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اعمال تلنے کی جگہ پہ، وہاں لوگ بہت پریشان رہیں گے تو وہاں تسلی کے ریل پہنچ جائیں گے، اور پل صراط کے اوپر سے گزرتے وقت بہت ہیبت ہوگی، جہنم کے اوپر ہے، وہاں موجود رہیں گے، امتیوں کی ہمت دلاتے رہیں گے۔ تو سارے نبیوں پہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن حضور کے اوپر قیامت کے دن امتی کا غلبہ ہو، یا اللہ میری امت کو مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مدد فرما۔ تو اتنی جب محبت شفقت ہمارے نبی کی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے سب حدیثوں سے
تو اس کے جواب میں ہم کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا سب سے آسان جو طریقہ ہے کہ جب بھی حضور پاک کا نام آئے فوراً درود شریف پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور پھر وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے، کنجوس ہے فرمایا۔ اور درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کثرت سے حضور پر درود بھیجتا رہے گا گویا وہ حضور سے اپنی تعلق اور اپنی محبت کی دلیل دے رہا ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ کے نبی جب شفاعت کریں گے تو یہ چیز کام آئے گی کہ یہ بندے کو حضور سے محبت زیادہ تھی، درود بھیجتا تھا، اس لیے یہ حضور کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو حضور سے محبت تھی تو حضور کی شفاعت اس کو ملے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو گے تو تمہاری شفاعت، تمہاری سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا درود اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم کو اسلام سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت ہے، رسول اللہ اسی محبت کی بنیاد پر سفارش کر سکیں گے۔ تو اس لیے کثرت سے ہم کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ایمان اور اسلام کا راستہ ہے یہ روح کا، صرف عقل کا راستہ نہیں کہ سمجھ میں آ گیا اس لیے کر رہے ہیں، یہ محبت کا راستہ ہے۔ اس راستے میں اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی ایمان والو، بس ایک بادشاہ ہے، حاکم ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، یہ سمجھ کر عبادت مت کرو، مجھ سے محبت کرو، میں محبت کے لائق ہوں۔ اور رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ سے محبت کرو۔ اصل چیز تو اطاعت ہے، لیکن اطاعت محبت کے ساتھ چاہیے، تو محبت کی کیفیات ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی اتنا غم اٹھائے حضور نے ہمارے لیے، اور آخرت میں بھی پھر آئندہ ہم کو ضرورت ہے حضور کی شفاعت کی۔ جہنم سے بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے حضور کو اللہ ذریعہ بنانے والے ہیں۔ حشر کے میدان میں تو جانے سے روکیں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے تو اللہ کے نبی پھر ان کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ اور ایسی ایسی الفاظ میں اللہ کو منائیں گے جو اللہ ہی ان کے دل میں اتاریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا، رحم آ جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو نکال کے لے آؤ۔ تو آتا ہے کہ جس کے دل میں چنے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے سب کو حضور جا کے نکال لیں گے۔ یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہی وہ دعا کروا رہے ہیں، اللہ ہی وہ الفاظ دل میں ڈال رہے ہیں، اللہ ہی اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ رحمت حضور کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی ماں ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک کرتی ہے وہ اللہ ہی کا پیار ہے۔ جب بچہ دودھ پینے کی عمر کا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں شدید محبت ڈالنے والے اللہ ہی ہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت کا اظہار ماں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ماں چمٹاتی ہے، ماں بوسے دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، تو ہے اللہ کا پیار، لیکن ظاہر ہوگا ماں سے، ہوتا ہے ماں سے۔ ایسے قیامت میں بھی اللہ کی مغفرت ہے، لیکن ظاہر ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہم کو دنیا میں اللہ سے جڑنا ہے تو ماں سے کٹ کے اللہ سے نہیں جڑ سکتے، ماں سے بدسلوکی کر کے، ماں سے بے تعلقی کر کے اللہ سے نہیں جڑ سکتے۔ حالانکہ ماں کے اندر جو پیار ہے وہ اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ سے جڑیں گے بذریعہ ماں۔ ایسے ہی قیامت میں بھی اللہ کی مغفرت لینا ہے، لیکن وہ مغفرت لیں گے بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مغفرت حضور کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ تو جتنے لوگ جو ہیں جہنم میں ایسے ہیں کہ چنے کے برابر جن کا ایمان ہے ان کو حضور نکال لائیں گے، اس کے بعد بھی حضور کے دل کو تسلی نہیں ہوگی، مدتوں اللہ کے پاس پھر سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کو مناتے رہیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، ان سب کو نکال لو۔ تو آپ جا کے ان سب کو نکال لے کے آئیں گے، اس کے بعد آ کے پھر سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اللہ کو مناتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ
ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی تم کو جس کے اندر ایمان کی کوئی بھی رمق نظر آئی ان سب کو نکال لے کے آؤ۔ اس کے بعد پھر حضور 3 بار جب نکلوائیں گے تو چوتھی بار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میری باری ہے، اب میں ان کو جہنم سے نکالوں گا جن کو اے محمد تمہاری نظر بھی نہیں دے سکتی، جن کے ایمان کو۔ تو ایسے لوگ جن کے ایمان کو نبی کی نظر نہ دیکھ سکے، اللہ کی نظر جانتی ہے، شاید ایسے کتنے جن کو آج ہم کافر سمجھتے ہیں، ان میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی نظر میں وہ مومن ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نکالیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بالکل 2 ہاتھ لب بھر کے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ، بہت بڑی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کر اللہ اپنی رحمت ظاہر کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو شفاعت کی ضرورت ہے، اور پھر ہم کو اس کی دعا کرنا سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی ہم کرتے ہیں، وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، کہ ہم کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال کئی پہلوؤں سے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں حضور پاک کی محبت تر و تازہ رہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ایسی تھوڑی محبت آئے گی۔ اس کے لیے ہم کو حضور پاک کے بارے میں تفصیلات بہت معلوم کرنا پڑے گا، اس کی محفلیں چاہیے، مطالعہ چاہیے۔ جتنا حضور پاک کی خوبیاں رحمتیں سمجھیں گے اتنی انشاءاللہ محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت نصیب فرمائے۔ اب ایک صفت حضور کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں گزشتہ کچھ عرض کیا گیا کہ سارے عالموں کے لیے جو حضور رحمت ہیں تو کس طرح سے رحمت ہیں۔ تو سب سے قریبی جو ہم سے لنک والے ہیں رشتہ دار، وہاں سے بات شروع کی گئی کہ سب سے پہلے ماں ہے، تو ماں کو کتنی محبت سے حضور نے دیکھا، رحمت سے دیکھا، اور ہم کو محبت سے دیکھنا سکھایا۔ اس کے بعد باپ ہیں تو باپ کو کتنی عزت سے، عظمت سے، رحمت سے دیکھا حضور نے، اس کی قربانیوں کو، اس کی عظمتوں کو سمجھا اور امت کو سمجھایا، اور ہمیں سکھایا کہ ہم باپ کو کیسے دیکھیں۔ پھر بیٹیوں کو کتنی محبت اور قدر سے حضور نے دیکھا اور بیٹیوں کی محبت سکھائی حضور نے۔ پھر بیویوں کی عظمتوں کو، عورتوں کی خوبیوں کو اللہ کے نبی نے کتنی قدر سے دیکھا اور ہمیں بیویوں کی، عورتوں کی عزت اور قدر سکھائی۔ پھر شوہر کے رتبے کو بھی حضور نے گہرائی کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا کہ شوہر کا انسانی زندگی میں کتنا بڑا رول ہے، ایک عورت کے لیے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایک گھر کے سکون کی برقراری میں شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضور نے شوہر کی بھی عظمت بیان کی عورتوں کے سامنے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اور حکم دیتا تو بیوی کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں تک غالباً بات آئی تھی۔ اب سوسائٹی میں ہمارے اطراف یا تو کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، عمر میں کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، عمر میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، صلاحیت میں کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، صلاحیت میں کچھ لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کچھ لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوسائٹی میں ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ یہ چھوٹے بڑے کا پورا نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے، اس لیے جتنے بھی اپنے چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کرنا سیکھو، چاہے عمر کے اعتبار سے ہم سے چھوٹے ہیں، صلاحیت میں ہم سے چھوٹے ہیں، رتبے میں ہم سے چھوٹے ہیں۔ ہر بڑے کا کام یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ تکبر کا معاملہ نہ کرے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، ان کے ساتھ توہین کا معاملہ نہ کرے۔ بھئی دنیا چلانا ہے تو رتبے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے چھوٹے پن کو اس کی تکلیف کا ذریعہ بناؤ، توہین کا ذریعہ بناؤ۔ آپ اگر بڑے ہیں تو آپ اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے تکلیف دہ بن جاؤ۔
آپ کو کسی کا باپ بننا تھا اور کسی کے بیٹے بننا تھا، اس سے ایسی طرح دنیا چلنے والی ہے۔ تو ہر معاملے میں سب برابر نہیں ہو سکتے، دنیا نہیں چلے گی۔ اس لیے قدم قدم پہ کچھ چھوٹے رہیں گے، کچھ بڑے رہیں گے، یہی سسٹم ہے زندگی کا۔ لیکن جو بڑا ہے اس لیے بڑا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا دل توڑے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے، اور جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جتنے بھی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، بڑے ہونے کا حق ہے۔ آپ عمر میں بڑے ہیں تو شفقت کرو چھوٹوں کے ساتھ، بہت شفقت کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ ذریعہ ہے رحمت سیکھنے کا۔ جتنے بھی چھوٹے ہیں، جو عمر میں چھوٹے ہیں، خاندان میں چھوٹے ہیں، اپنی نوکری میں چھوٹے ہیں، جاب میں آپ کے ماتحت ہیں، بزنس میں آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی فیلڈ میں آپ بڑے ماہر ہیں، وہ ابھی نوسکھ ہے۔ ہر ایک چھوٹے کے ساتھ بڑے کا کام استحصال کا نہیں ہونا چاہیے، یوز اینڈ تھرو کا نہیں ہونا چاہیے، نفرت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو تم جہاں ہو اپنی چھوٹوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، ان کی نا تجربے کاری کو درگزر کرو، بات کا بتنگڑ مت بناؤ، اپنا تجربہ شفٹ کرو، ان کو پیار دو، محبت دو، قدر دو، غلطیاں نظر انداز کر کے محبت سے ڈیولپ کرو۔ ہر اگلی نسل پچھلی نسل اگلی نسل کو کچھ اپنا شفٹ کرے گی تو انسانیت آگے بڑھے گی۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، غلطیاں پکڑ کر ذلیل و رسوا کرنا یہ مقام نہیں ہے بڑوں کا۔ تو فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بھی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، درگزر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی بڑا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا سختی کرنے والا۔ تو اس پہ ذرا توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو فی الحال ماشاءاللہ پھر بھی یاد ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ یاد ہے، مگر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کا بھی کام ہے، رشتہ داروں میں جو بڑے ان کا بھی کام ہے کہ چھوٹیوں کو ذلیل نہ کریں، چھوٹوں کو ٹوکیں نہیں، چھوٹوں کا دل توڑے نہیں، چھوٹوں کے بیچ میں نفرتیں نہ کریں۔ بڑے ہی تو نمونہ ہوں گے، بڑے جب شفقت کا نمونہ بنیں گے، باپ جب شفقت والا ہوگا، پورے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہوگا، ان سب کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوگا، تو وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ویسے ہی تیار ہوں گے۔ اور باپ خود ایسا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو ٹوکتا رہتا ہے، بچوں میں امتیاز کرتا ہے۔ ماں ہے، چھوٹے بیٹے کو چاہ رہی ہے، منلے بیٹے کی شکایتیں کر رہی ہے، بہوؤں میں سے ایک بہو کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کی غلطیاں پکڑ رہی ہے۔ جب بڑے اس طرح کا رول پلے کریں گے کہ جب دیکھو کبھی بیٹے کی شکایت، کبھی بہو کی شکایت، جھوٹ، چغلیاں، توہین، ایسا اگر بڑے کریں گے تو وہی کلچر تو گھر میں بنے گا۔ تو جب بڑے شفقت والے ہوں گے چھوٹوں کے ساتھ تو وہی چھوٹے بڑے ہو کر پھر اگلے چھوٹوں کے لیے اچھے بنیں گے۔ اور یہ بڑے جب پیار دیں گے تو اس کے جواب میں چھوٹوں کی طرف سے پیار ملے گا۔ بڑے تو زیادہ عقل مند ہیں نا، زیادہ تجربے کار ہیں نا، آپ کا کام ہے آپ اچھائی دو، آپ شفقت دو تو آپ کی اولاد ویسی ہی تیار ہوگی، ورنہ پھر وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی اولاد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر وہ آپ کو تکلیف دیں گے، اس کی سزا میں ان کی اولاد ان کو سزا دے گی، یہ ایک سلسلہ الٹا چلے گا۔ تو پہلے حضور نے بڑوں کی عظمت نہیں بتائی، پہلے چھوٹوں کی حدیث میں من لم یرحم صغیرنا، بات بڑوں سے چھوٹوں میں شفٹ ہوتی ہے۔ بڑوں کا کام یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، پکڑ دھکڑ ذلیل کرنا، غلطیاں یاد دلانا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ کتنے گھرانوں میں بیٹوں میں بیٹیوں میں پھوٹ اس لیے پڑی ہوئی ہے، نفرت کا دور رہنے کا کلچر اس لیے ہے کہ ان کی ماں صحیح نہیں ہے، ساس صحیح نہیں ہے، ماں صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں میں خلوص نہیں آ پایا۔ میں اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہوں ماں کی وجہ سے پورا خاندان ٹوٹا ہوا ہے، اصل پیچھے ماں کی غلطی ہے، اس لیے کہ انہیں سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھا، ماں نے ماحول ہی ایسا بنایا ہے نفرت کرنے کا، وہی سب نے سیکھا۔ تو یہ پہلو آپ یاد دلائیے اپنے خاندانوں میں، اپنے ساتھ والوں میں، کہ وہ بڑا پہلے کام بڑوں کا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو معاف کیا کریں،
چھوٹے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم ہر بات میں ان کو پکڑنا ذلیل کرنا یا ہمارا کوئی پیدائشی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے محبت سے معاملہ کریں، جیسے ہیں ہمارے چھوٹے ویسے ہی ان کو قبول کریں۔ سب کی اولاد تو جو ہے متقی پرہیزگار نہیں ہوگی نا، جیسے ہیں ویسے ہی محبتوں سے خاندان میں چلنا سکھائیں۔ پوروں کو متقی پرہیزگار نہیں بنا سکتے، بے عیب کسی کو نہیں بنا سکتے، تو بڑے اگر چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو گفتگو کرنا، جوڑنے کی فکر کرنا، عیبوں کو چھپانا، ایک دوسرے کی عزتیں سکھانا، چھوٹے بھائیوں کو سکھانا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرو اگرچہ فلاں خامی۔ اب بڑے بھائی کی غلطیاں خود باپ بولتے بیٹھیں گے چھوٹے بھائیوں کے سلسلے میں تو نفرت پھیلے گی۔ اپنی اولاد میں سے جو بھی کمزور ہے اخلاق میں یا کسی میں، تو باقی رشتہ داروں کو اس کے ساتھ مربت سکھائیں، اس کو لے کے چلنے کا سلیقہ سکھائیں، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر دیں ایک دم۔ تو چھوٹوں پر رحم کرنا، ایسے ہی ہر فیلڈ میں آپ بڑے تاجر ہیں تو چھوٹے تاجروں کو سپورٹ دیجیے، استحصال مت کیجیے۔ آپ محلے میں بڑے ہیں تو آپ کے ماتحت جتنے چھوٹے ہیں ان کو آپ محبت دیجیے، شفقت دیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ آپ خاندان میں بڑے ہیں، آپ کی ایک پوزیشن ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تجربہ دیا ہے، تو پورے خاندان میں اپنی صلاحیت کا فائدہ پہنچائیے۔ یہ نہیں کہ بعض بڑے بن جاتے ہیں خاندان میں سب کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، بجائے ان کو اٹھانے کے ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، نتیجے میں ان کا خاندان پھر بڑا نہیں پیدا ہو۔ وہ آدمی بڑا تھا مگر بعد میں جتنے نکلے سب بیوقوف نکلے، اس لیے کہ بڑوں نے چھوٹوں کو سکھایا نہیں۔ تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ جس فیلڈ میں بھی ہیں ہمارا کام ہے، چاہے تجارت میں ہوں، چاہے محلے میں ہوں، چاہے خاندان میں ہوں، ہر بڑے کا کام ہے اگلی نسل کی تعمیر کرے، سب کو سکھائیں ہم۔ اور آگے فرمایا اب سوسائٹی میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، عمر میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، مقام مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، کوئی صلاحیت میں بڑے ہوتے ہیں، کوئی عزت میں بڑے ہوتے ہیں، تو اسلام میں سکھایا ہے اسلام میں حسد کا مقام نہیں کہ فلاں کو عزت ملی تو ہم کو جلن ہو رہی ہے، فلاں کو مقام ملا تو ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایسے بندے نہیں چلیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ اب اللہ نے ہم میں سے جس کو بڑا بنایا ہے ہم اس کو بڑا مانیں۔ دین نام ہے مرتبوں کا خیال رکھنے کا، حدیث کے الفاظ عربی یاد نہیں آ رہے ہیں، جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ دو، اسی کا نام دین ہے۔ جو بڑے ہیں ان کا انکار کرنا، حسد کرنا، ان کے خلاف بولنا، اپوزیشن میں جانا، ان کی غلطیاں، اس سے سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تال میل ختم ہو جاتا ہے، شیطان گھس جاتا ہے سب کے اندر۔ نیچرلی طبعاً کچھ لوگ بڑے ہوتے ہی ہیں، گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے، آفس میں کوئی بڑا ہوتا ہے، ماحول میں کوئی بڑا ہوتا ہے، دنیا ایسی چلتی ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض۔ تو یہ چھوٹوں اور بڑوں میں تال میل ہونا چاہیے۔ چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کے سامنے چھوٹے ہی بن کے رہیں۔ توحید کا یہ مطلب نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں اس لیے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی سے نہیں ڈرتا کا مطلب یہ کہ آپ کسی بڑے کا بڑاپن نہیں مان رہے ہیں، آفیسر کو آفیسر کی طرح سے پیش نہیں آ رہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کے جو آداب ہے، اس کا خیال رکھنے سے ہی دنیا چلتی ہے، سکون برقرار رہتا ہے۔ تو جو بھی بڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کی عزت کرنا بہت اہم ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ جو ہمارے درمیان جو مسلمان بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی عزت کرنا چھوٹوں کا کام ہے۔ ان کی عزت کرنا ان کی عزت کرنا نہیں ہے، اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اس لیے کہ عزت دینے کا کلچر یہیں سے اٹھتا ہے۔ آپ اپنے بیچ میں جو بڑے ہیں عمر میں ان کو عزت دیں گے تو ایسا ہی آدمی اللہ کو بھی عزت دیتا ہے۔ جو اپنے درمیان جو بڑے ہیں ان کی بے عزتی کی عادت ہے، وہ اللہ کو عزت کہاں سے دے گا؟ نہیں، ڈیولپ نہیں ہوگا عزت کا کلچر۔ تو یہ اللہ کی عزت کرنا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے بڑوں کی عزت کرنا۔ ویسے ہی آدمی اللہ کی بھی عزت کرے گا، رسول کی بھی عزت کرے گا۔ اب جو سامنے جو بڑے ہیں ان کے خلاف جانے کی طبیعت ہے تو پھر وہ اللہ کے بھی خلاف جائے گا۔
ایک ہی طبیعت ہے، یہاں بھی ظاہر ہوگی وہاں بھی ظاہر ہو۔ تو جتنے ہم سے بڑے ہیں، اور فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تم میں جو بڑے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان سے جوائنٹ رہو، ان کے مشوروں سے چلو، اس میں برکت ہے، خالی کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ زندگی کا تجربہ عمر کے بڑوں سے لینا ہے، ایسے آفس کا تجربہ، بزنس کا تجربہ، اپنے شعبے کا تجربہ، وہ اپنے سے بڑے ہیں ان سے جڑ کے آتا ہے، ان سے کٹ کے اپوزیشن کر کے اکڑتے رہنے سے نہیں آتا ہے۔ جو بھی بڑے ہیں، جس لائن میں بھی ہم سے بڑے، ان سے جڑو، ان کو آپ عزت دیں گے تو اپنا فن آپ کو سکھائیں گے۔ آپ عزت دیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، چھوٹے بن کے رہیں گے تو خود بخود ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ہنر ان کو سکھاؤں، میرا تجربہ سکھاؤں۔ آپ کٹے ہوئے رہیں گے تو کیسا ہوگا؟ عزت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے بھی کیا ہے، مسلمان ذرا بدنام ہے کہ یہ اپنی اپنی لائن کے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے آفسوں کے اندر، اپنی کام کی جگہوں کے اندر بڑوں کے ساتھ صحیح ایڈجسٹمنٹ نہیں رکھتے۔ اب دوسرے لوگ تو کیا ہے، ان کو ہر چیز کی پوجا کی عادت ہے، تو انہوں ہر بڑے کو پوجتی۔ ہم کو پوجا تو نہیں کرنا ہے، چاپلوسی تو نہیں کرنا ہے، دم ہلانا تو نہیں ہے، لیکن عزت کرنا ضرور ہے۔ عزت کرنا، اکرام کرنا، جس کے اندر جو خوبی ہے، جو کمال ہے، اس کی قدر کرنا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ گستاخ بن کے رہنا ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ باصلاحیت لوگوں سے کٹے رہنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو فرمایا جو چھوٹے ہیں سوسائٹی میں ان کے ساتھ شفقت کرو، جو بڑے ہیں ان کی عزت کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اب اسی میں جو ہے، اب آپ چھوٹے بڑے اور آگے بڑھیں گے تو باقی سارے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی اللہ کے نبی کس طرح ہر ایک کو رحمت سے دیکھے ہیں وہ بات چل رہی ہے۔ غالباً رشتہ دار تک گزشتہ بیان نہیں آیا ہے شاید۔ تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو کیسا دیکھنا چاہیے، تو اس پہ بہت حدیثیں ہیں۔ اللہ نے یہ سب رشتے بنائے ہیں، سسٹم یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ رشتوں کے اندر رہ کے ہی انسان میں انسانیت آتی ہے۔ اگر یہ رشتوں سے آدمی اپنے کو کاٹ لے تو پھر جانور ہو جائے، ایسے کہ جانوروں کے بھی رشتے نہیں رہتے۔ کسی جانور کو یہ پتہ نہیں کہ میرے خالو کون ہے، ماموں کون ہے، چچرے بھائیاں کون ہیں، وہ گدھے کو معلوم ہے کیا؟ کتے بلی کو معلوم ہے کیا؟ تو ہم کو بھی گدھے بن جانا ہے تو رشتے توڑ لو آپ۔ اگر انسان کی طرح زندگی گزارنا ہے تو رشتوں سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ نے رشتوں میں باندھ کے پیدا کیا ہے۔ رشتے، ان کا حق جاننا، ان کو برقرار رکھنا، اس سے آپ کے اندر آپ کی روح کو شائننگ ملے گی۔ جانوروں میں تو روح ہی نہیں ہے، خالی جان ہے، ان کو جنت میں جانا ہی نہیں۔ ہماری ہر چیز جنت میں جانے کی ٹریننگ ہے، تو ایک بہت ہی اچھے تعلق والا انسان ہم کو بننا ہے۔ تو رشتے ناتے اللہ نے ہماری تربیت کے لیے، ہم کو جنت کے لائق بنانے کے لیے، جنتی صفات پیدا کرنے کے لیے یہ سب رشتے رکھے ہیں۔ ان رشتوں کو نبھانے سے آپ جنتی انسان بنیں گے۔ ان رشتوں کو نہ نبھانے سے آپ کے اندر جانوریت آئے گی، حیوانیت آئے گی، جنت میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں ان کی رشتہ داری نبھانے کے لیے نیکی کی شرط نہیں لگانا۔ ہمارے اسٹینڈرڈ کے ہونا یہ شرط نہیں لگانا کہ بھئی بھائی ہے مگر کیا کرنا، وہ غریب ہے، یا ہے کہ اس کو بیوی ایسی مل گئی، وہ بیچاری لڑاکو مل گئی، کچھ بھی ہوگا۔ اب آپ شرط لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھئی اس کی بیوی ایسی ہے اس لیے ہم دور رہتے ہیں اس سے، یا ہمارا فلاں بھائی شرابی ہے اس لیے ہم اس سے دور رہتے ہیں، یا فلاں جو ہے رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، بہن وہی ہے، وہ غصے والا مزاج کا ہے، کیا بولے وہ بول دیتا، اس لیے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نیکی کی آپ شرط لگائیں گے تو پھر کوئی خاندان جڑ نہیں سکے گا۔ نیکی ایک الگ چیز ہے، رشتہ داری ایک الگ چیز ہے۔ پورے خاندان کو نیک بنانے کی حکمت سے محنت کرنا ایک الگ ہے، لیکن خاندان خاندان ہے، اچھے برے سب ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پورے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، سب سے اٹیچ رہیں، دکھ میں، درد میں، مدد میں، عزت میں ہم شامل رہیں، اس سے ہماری انسانیت پنپے گی اور ہمارے بچوں کا صحیح سائیکالوجیکل گروتھ ہوگا۔ آپ پورے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے شکایتوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی نیگیٹو تھنکنگ والے پیدا ہوں گے،
سیٹ نہیں ہو سکیں گے سوسائٹی میں، ان کو سکھاؤ رشتہ داروں سے جڑنا، عزت سکھاؤ، عظمت سکھاؤ، قدردانی سکھاؤ، اور اس شرط کے ساتھ سکھاؤ کہ رشتہ دار جیسا بھی ہو ہمارا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے، جس کے بیہیویئر سے اور جس کے قریب زیادہ رہنے سے زندگی کے اندر ٹینشن رہتا ہے، تو ہم اتنا گھل مل کے نہ رہیں جیسے سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تعلق نبھانا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کٹ آف کرنے کی، رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے قطع رحمی، جن کی مغفرت کی جگہوں پر بھی مغفرت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی جو رشتہ داروں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف رشتہ داروں سے جڑے ہوئے رہنے کی بہت فضیلت حضور نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کی موت کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیں، آگے کر دیں، یعنی اس کی عمر بڑھا دیں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دیر تک جینا ہے، مرنا نہیں ہے جلدی، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے، اس سے عمر میں برکت ہوگی۔ فرمایا یعنی بیماریاں نہیں آئیں گی تو جلدی نہیں مرے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو جلدی بیماری آئیں گی، جلدی مرے گا۔ اور دوسرے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ اگر یہ ہندو مسلم کوئی انسان ہو، یہ اللہ کا اصول سب کے لیے، جو لوگ خاندان پرور ہوتے ہیں، کنبہ پرور ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں روزی میں برکت رہتی ہے۔ جو کٹ کٹ کے پرسنل لائف گزارتے ہیں، ان کا پیسہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، یا عاملوں کے پیچھے پھرنے میں جاتا ہے۔ پیسہ ان کا دوسرے سم سے، پیسہ وہ رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، مگر وہ پیسہ مصیبت بنتا ہے اور پچھلے راستے سے اللہ وہ جھولی خالی کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈال کے ہاسپٹلس کو جاؤ، عدالتوں کے چکر کاٹو، ایسی پریشانیوں میں پھنسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو پیسہ آپ نے بچایا تھا رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کر کے، وہ مصیبت بن جائے۔ وہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ اگر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو اس کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، مگر یہ کب؟ جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہوتا ہی ہے۔ اب آپ ان کو نظر انداز کر دیں گے تو سب سے زیادہ پھر وہی ستاتے ہیں، اور پھر بد دعائیں ان کے دل سے نکلتی ہیں، منہ سے نہ دیں دل سے تو نکلتی ہے۔ تو اپنی ترقی میں، اپنی دولت میں، اپنی خوشحالی میں اپنے رشتہ داروں کو شریک کرنا چاہیے۔ سگے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، شریک کرنا چاہیے۔ اکیلے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کی بھی بڑی حضور نے اہمیت سکھائی ہے۔ اور ایک بتایا، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ایمان پر موت آئے گی۔ اس وقت سے نوٹ سے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں۔ اس کے بعد سوسائٹی میں ہمارے اطراف جو لوگ رہتے ہیں، پڑوسی، ان کی اہمیت بعض وقت رشتہ داروں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ رشتہ دار ہے، قریبی بھائی ہے، مگر رہتا ہے دوسرے محلے میں، یا امریکہ میں رہتا ہے، یا دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس سے اتنا معاملہ نہیں پڑتا۔ پڑوسی گھر کے بازو ہے، رات میں کچھ ہو گیا، اچانک کچھ ہو گیا تو پڑوسی آئے گا، اور آدمی کو پڑوسیوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے۔ جو اطراف ہمارے رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں محبت کے ساتھ رہنے کا سوسائٹی میں رواج پڑ گیا، سب کو جینے کا مزہ آئے گا، کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ اور اگر سب خود غرض بن گئے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، تو پھر زندگی کا مزہ چلا جائے گا، ہر پریشانی، ہر ٹینشن خود برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی وقت پہ کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار پڑوسی کام آئے گا۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں، اس کے اوپر مستقل بیان ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے کا، اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی تشریحات ہیں اس کی۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تعلق رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر پڑوسی میں پھر وہی شرط ہے، پڑوسی کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافر پڑوسی ہے تو بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ غیر مسلم پڑوسیوں کا حضور مکمل خیال کرتے تھے، جا کے عیادت کرتے تھے۔ تو پڑوسی میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، صرف پڑوس دیکھا جاتا ہے۔ ان کی عزت، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تفصیلی احکام ہے، موقع نہیں ہے، جامع بیان ہے، یہ ہر چیز تفصیل سے نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ تو پڑوس میں آزو بازو والوں کے ساتھ اچھا رہ لینے میں اسلام کی اتنی توجہ ہے، اس پہ اتنا زور ہے
کہ مستقل جو محلے میں ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں ان کے تو حقوق ہے ہی، مارکیٹ میں ہمارے بزنس کے بازو جس کا بزنس ہے اس کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے کی اہمیت ہے ہی ہے، آفس میں جو مستقل ہمارے ساتھ مل کے جاب کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا تو حکم ہے ہی۔ قرآن میں تو وہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے کوئی آ کے بیٹھ گیا تو اس کا حق ہمارے اوپر لازم آ جاتا ہے، اس کے ساتھ میٹھی بات کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس سے اٹیچ ہونا۔ جیسے بس میں ہم جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بازو کسی سے ہمارا تعلق ہو گیا تو اجنبی کی طرح نہیں رہنا ہے، عزت احترام اپنائیت کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ ان کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی، پڑوس میں بیٹھا ہوا بس میں کوئی آدمی ہے، اس کو کچھ خے آ رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو یہ سکھاتا ہے۔ پڑوس کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے، پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جتنی تاکیدیں کی ہیں، اور ہماری ہسٹری میں پڑوسیوں کے ساتھ مسلمان جتنا اچھا رہتے تھے ہمارا ریکارڈ تھا، اگر اس کا مسلمان خیال رکھتے تو آج جو نفرت ہے پڑوسیوں میں ہمارے بارے میں وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ پڑوسیوں سے کٹ گئے، ہم نے اپنی دنیا الگ بنا لی، ہم خود غرض ہو گئے، ہم اپنی ضروریات ہی سوچنے والے رہے، ہم پڑوسیوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے نہیں رہے۔ تو اب دشمنوں کے لیے آسان ہو گیا ہمارے بارے میں جو غلط بات چاہے ان کے دماغ میں ڈال دو، اس لیے کہ وہ ہمارے کنیکشن میں نہیں ہے، ہماری محبت کو ہمارے معاملے کو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اب ان کے دل میں جو چاہے بھر دے۔ ورنہ ایک زمانے تک، قریب کے زمانے تک حال ہمارے جو دیہات ہوتے تھے، نظام اسٹیٹ میں جو دیہات ہوتے تھے اس میں یہ ماحول رہتا تھا کہ لوگ بولتے تھے بھئی گاؤں ہے تو اس میں ایک مسلمان رہنا ضروری ہے، بولتے تھے وہاں کے عام لوگ۔ گاؤں میں تو ایک مسلمان، کوئی مسلمان ہے گاؤں میں تو اس کے رہنے کو رحمت سمجھتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا رہنے کا انداز ایسا تھا، ان کا خلوص محبت ایسا تھا، رحمت سمجھتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ٹیررسٹ بول کے بھاگتے، بچے آج کل ڈر جا رہے مسلمانوں کو، دیکھ لیا ریلوے اسٹیشن میں مسلمان دکھا تو بچے دیکھ کے ڈر جا رہے ہیں۔ اتنا ہم اپنے پڑوسیوں سے کٹ گئے، ہمارے بارے میں جتنی نفرت پھیلانا ہے لوگ پھیلا رہے ہیں، ہم نے ذاتی کنیکشن نہیں بنایا ہوا ہے، ہم اپنی ایک الگ دنیا سجا، ارے ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، ساری انسانیت کا دل جیتنا ہمارا کام ہے۔ تو پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے۔ آج جو ملک میں جتنی نفرت پھیل گئی، اس کے باوجود اگر مسلمان حضور کی جو تعلیمات پڑوسی کے بارے میں ان کا مذاکرہ کریں گے، ان کی پریکٹس کریں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ یہ نفرت کی فضا اور نفرت والے ہار جائیں گے۔ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو، اور پڑوسی صرف بازو کے گھر کا نہیں ہوتا، 40 گھر تک محلے کا ہر آدمی پڑوسی رہتا ہے، اور ایک مسلم محلے کا پڑوسی دوسرا محلہ وہ بھی پڑوسی ہی ہے، اور ایک شہر والے پورے ایک دوسرے کے لیے پڑوسی ہیں۔ تو اگر ہم پڑوس کے بارے میں جو تعلیمات حضور فرمائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا مجھے بار بار آ کے تاکید کرتے رہے کہ پڑوسی کا یہ خیال کرو، یہ خیال کرو، یہ خیال کرو، حضور نے فرمایا میں تو یہ سمجھا کہ اب پراپرٹی میں بھی پڑوسی کو حصہ دینے کا حکم آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی شدید محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنا آسان فرمائے، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں سکون و عزت عطا فرمائے اور آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔